السلام علیکم، ویلکم بیک۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے نحویات کے بارے میں پڑھا۔ نحویات کے اندر ہم نے اس کی اقسام کو بتایا، مرکب نام کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا۔ پھر ہماری ایک قسم رہ گئی تھی جو تھی مرکب ناقص۔ مرکب ناقص جو ہے، جس طرح آپ کو اس کے الفاظ سے، اس کے مطلب ورڈ سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہ آئے، اسے کہتے ہیں مرکب ناقص۔ جیسے 3 درخت، تیز پرندہ، لمبا آدمی، احمد کی بلی، دودھ کا دہی، حج کا دن، میز پر لومڑی کی مانند۔ یعنی یہ جو ہے یہ مرکبات ہیں، ناقص مرکبات، ٹھیک ہے۔ اب مرکب ناقص کی ہم آگے سے قسمیں پڑھیں گے، اس کی ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ہے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب عطفی، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے جی۔ مرکب اضافی ایسی نسبت یا تعلق کو کہتے ہیں جو 2 کلمات نہیں ہوتا، جس کا تعلق مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا تعلق ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس کا تعلق ہو اسے مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اضافت ایسی نسبت یا تعلق کو کہتے ہیں جو 2 کلمات نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہم مضاف الیہ اور مضاف کی ڈیفینیشن پڑھیں کہ جس کے ساتھ تعلق ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جس کا تعلق ہو اسے مضاف کہتے ہیں۔ تو اردو میں کا، کے، کی جو ہے وہ حرف اضافت ہیں جو 2 کلمات میں تعلق پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے مضاف الیہ، پھر حرف اضافت، اور اس کے بعد مضاف آتا ہے۔ میں دوبارہ بول رہی ہوں، اردو میں پہلے مضاف الیہ جس کے ساتھ تعلق ہو، پھر حرف اضافت کون تھے؟ کا، کے، کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد مضاف آتا ہے۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس کا تعلق ہو۔ اب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ دریا کا پانی، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں، دریا کا پانی۔ اب اس میں جو ہے دریا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ کا جو ہے وہ حرکت اضافت ہے، یعنی کا، کے، کی اضافی حرف ہے، اور پانی جو ہے وہ مضاف ہے۔ مضاف وہ تھا یعنی جس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے۔ اور اضافے الیہ جو تھا، مضاف الیہ تھا جس کے ساتھ تعلق ہو۔ پانی کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا پانی کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ کا مضاف کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ جو ہوتے ہیں مرکب اضافی، ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ دریا پانی not giving us a sense، دریا کا پانی، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ کو مضاف کے ساتھ ملایا کس نے؟ مرکب اضافی نے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اگزامپلز ہیں اس کی۔ میں نے سرخ قلم سے لکھا، ٹھیک ہے۔ سرخ قلم، اونچے درخت، یہ مرکب توصیفی کی اگزامپل ہے، میں نے سرخ قلم سے لکھا۔ مرکب اضافی کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس میں ہے تانبے کی تار، پیپل کا درخت، ٹھیک ہے۔ پیپل درخت نہیں کبھی کسی نے کہا، پیپل کا درخت، لوہے کی تار، تانبے کی تار، ٹھیک ہے۔ کا، کے، کی پریپوزیشنز۔ تو مرکب اضافی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پریپوزیشنز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پریپوزیشنل فریزز، جن کے اندر پریپوزیشن یوز ہو ان کو پریپوزیشنل فریزز کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی مرکب توصیفی کے بارے میں۔ مرکب توصیفی کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں موصوف کی صفت بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اسم صفت، پھر اس کے بعد میں موصوف کی صفت بیان ہوتی ہے، اور صفت اور موصوف کے ملنے سے مرکب توصیفی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سرخ قلم،
قلم کیا ہے؟ وہ ہے اسم، ٹھیک ہے، اور سرخ جو ہے وہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. تو سرخ قلم جو ہے وہ مرکب توصیفی ہو جائے گا جس میں کسی چیز کی صفت بیان کی گئی ہے، کسی اسم کی. اگزامپل ہے اونچے درخت. درخت از اے ناؤن اینڈ اونچے از کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو، جس میں کسی چیز کی کوالٹی بیان کی جائے، جو ناؤن کو انہینس کرتا ہے، ناؤن کو مزید اس کی کوالٹیز بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو مرکب توصیفی کو آپ ایڈجیکٹیول فریزز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی قصوری فالودہ. فالودہ از اے ناؤن، ٹھیک ہے، بٹ قصوری اس کو انہینس کر رہا ہے. قصوری فالودہ. چالاک لومڑی. چالاک لومڑی. لومڑی از اے ناؤن، چالاک از این ایڈجیکٹیو. تو محنتی لڑکا. یہ سب ہیں مرکب توصیفی. اب آتے ہیں مرکب عددی، جس کے اندر آپ جو ہے کیا کرتے ہو؟ عدد کے بارے میں بتاتے ہو. جیسے 2 قلم، چھٹا لڑکا، 3/4 حصہ. ان مرکبات میں پہلے اسم عدد، اس کے بعد ایک اسم یا کلمہ آیا، جس سے کچھ علم ہوتا ہے کہ 2 کیا ہیں، ٹھیک ہے، چھٹا کیا ہے، 3/4 کس کا ہے. اسم عدد کے بعد اردو میں معدود آتا ہے، ٹھیک ہے. کلمہ عدد پہلے آتا ہے اور مرکب کا دوسرا کلمہ معدود کہلاتا ہے. پہلا جو حرف ہے اسے کلمہ عدد کہتے ہیں، دوسرے کو کلمہ معدود کہتے ہیں. جیسے 3 درخت، ٹھیک ہے. 3 ایک اسم ہے نا، اسم عدد، ٹھیک ہے. کاؤنٹیبل ناؤن، آپ انگلش میں کہتے ہیں نا کاؤنٹیبل ناؤن اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن. انکاؤنٹیبل جو کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے، گنے ہی نہیں جا سکتے. کاؤنٹیبل جن کو ہم گنتے ہیں. تو 3 گنتی ہے نا، کاؤنٹیبل ناؤن، ٹھیک ہے. تو پہلے سب سے آ گیا کاؤنٹیبل ناؤن، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کلمہ عدد. پھر آ گیا درخت، ٹھیک ہے. معدود یعنی آپ جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہو وہ آپ کے، اگر آپ خالی 3 لکھتے ہو تو آپ کو وہ اتنی سینس نہیں دے گا جب تک آپ اس کے آگے کلمہ عدد کے آگے معدود نہیں لگاتے ہو، ٹھیک ہے. تو عددی مرکب وہ ہوتا ہے جس کے اندر کلمہ بھی ہوتا ہے اور معدود بھی ہوتا ہے. اور یہ معدود اور عدد کی ترکیب سے بنتا ہے. جیسے 3 درخت، 8 جہاز، ٹھیک ہے، 1/4 گز. ان کو کہتے ہیں مرکب عددی، یعنی کاؤنٹیبل ناؤن فریزز، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا ہے مرکب عطفی. مرکب عطفی کیا ہوتے ہیں؟ جو الفاظ کے ایسے جوڑے یا مرکب ہیں جن کے درمیان واو اور آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر واو آتا ہے، تو یہ مرکب عطفی کہلاتے ہیں. جیسے واو جو ہے وہ فارسی کا ورڈ ہے، یہ جو خالی واو لکھا ہوا ہے نا، شمس و قمر، اور جو ہے وہ اردو کا حرف عطف ہے، یعنی جو ایڈ کرتے ہیں 2 الفاظ کو ایک بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حرف عطف سے پہلے اسم معطوف الیہ اور بعد میں آنے والا اسم معطوف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے معطوف الیہ یعنی معطوف کی طرف جو جا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہلاتا ہے معطوف یعنی معطوف یہ، اور معطوف الیہ جو اس کے ساتھ کنیکشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. شمس و قمر، شمس الگ ورڈ ہے، قمر الگ ورڈ ہے، ان کو اکٹھا کر کے ہم نے درمیان میں لگا دیا واو، تو یہ بن گیا شمس و قمر، ٹھیک ہے. اسی طرح اور اگزامپلس ہیں، جیسا کہ زمین نو آسمان، مدارس اور طالب علم، دریا و صحرا. مدارس اور طالب علم آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دریا و صحرا، تو یہ مرکب عطفی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تھا جی ہمارا ٹاپک اس کے بارے میں، نحویات کے بارے میں. اور نحویات کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا ایک اور بھی بتا دیتے ہیں. 3 باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ نحویات جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ 3 قسم کے الفاظ کے درمیان نحوی رشتے پائے جاتے ہیں. 3 قسم کے نحوی رشتے پائے جاتے ہیں. وہ کون سے رشتے ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلا ہے جی پوزیشنل ریلیشن. پوزیشنل ریلیشن کون سے ہوتے ہیں؟
جو پوزیشنل ریلیشن یعنی مقام استعمال کے رشتے، یعنی آپ نے کون سا لفظ کس جگہ ادا کرنا ہے، یہ آپ اس کو جو ہے وہ مقام استعمال کے ریلیشن کے مطابق دیکھتے ہو۔ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں سب کے اپنے رولز ہیں کہ ورب کدھر یوز ہوگا، فعل کدھر یوز ہوگا، فاعل کدھر یوز ہوگا، اسم کدھر یوز ہوگا۔ تو یہ پوزیشنل ریلیشنز جو ہیں یہ ان کے آلریڈی رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ ہیں، تو اس کے اکارڈنگ آپ لفظ کو استعمال کرتے ہو۔ دوسرا آپ کا آتا ہے ریلیشن آف کو اکرنس، یعنی ہم وقوعی رشتے۔ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ ان کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے جی۔ ان کے لیے جو ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر صفت موصوف سے پہلے استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور صفت و موصوف کے سلسلے میں یہی جاننا کافی ہے کہ صفت موصوف سے پہلے استعمال ہوتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ہر صفت جو ہے وہ موصوف سے پہلے استعمال نہیں ہوتی۔ جیسے سچا آدمی کہہ سکتے ہیں، چھوٹا قلم یا کرسی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ سچا آدمی تو ہم کہہ سکتے ہیں، چھوٹا قلم یا چھوٹی کرسی نہیں ہم کہہ سکتے، چھوٹا قلم نہیں ہم کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یا سچی کرسی نہیں کہہ سکتے اور جھوٹا قلم نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو یہ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کیو اکرنس جو ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم بولتے ہیں۔ اور تیسری ہے ریلیشن آف سبسٹیٹیوبلٹی۔ سبسٹیٹیوٹیبلٹی جو ہے وہ قائم مقامی رشتے کہلاتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس گروہ کے بہت سے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، یعنی فعل کی جگہ دوسرا فعل اور اسم کی جگہ دوسرا اسم استعمال کر لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی کہ ندیم کا بھائی چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اور واجد کے چھوٹے بھائی کا بڑا بیٹا چلا گیا، تو یہ ہم جو ہے وہ اس کو ہم اس اسم کی جگہ دوسرے اسم کو بھی یوز کر لیتے ہیں، فعل کی جگہ دوسرے فعل کو بھی یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ریلیشن آف سبسٹیٹیوبلٹی۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم نے پریویس ویڈیو کا کنٹینیو کیا۔ ہم نے پڑھا نحویات کے بارے میں، اور نحویات کی ہم نے پھر آگے سے ٹائپس پڑھی، مرکب نام، مرکب ناقص، اور پھر ہم نے اس کے بعد ان کی پڑھی الفاظ کے 3 قسم کے نحوی رشتے، وہ ہم نے پڑھا۔ یہ تھا جی ہمارا یہ ٹاپک، اینڈ سوری میری اردو کی رائٹنگ بہت گندی ہے، بٹ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔